معزز سامعین کرام، احسان یہ بہت ہی عظیم صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی محسن بندوں کو پسند کرتا ہے۔ ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالی محبت کرتا ہے جو اپنے اندر احسان کے کیریکٹر کو داخل کرتا ہے، احسان کی صفات کو پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے ناموں میں سے ایک نام محسن بھی ہے۔ اور بھلا اللہ رب العالمین کے احسانات سے بڑھ کر کے کس کے احسانات ہو سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات سے بڑھ کر کس کے انعامات ہو سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین خود محسن ہے اور محسن بندوں کو پسند کرتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی جا بجا مقامات پر تعریف بیان فرمائی ہے جو دوسروں پر احسان کرتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آتے ہیں، جو دوسروں کے خیر خواہ ہوتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، اے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احسان کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دیجیے۔ نیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان اللہ یحب المحسنین واللہ یحب المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی محبت ان لوگوں پر واجب ہو جاتی ہے جو احسان کرتا ہے، جو محسن بندہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت ان لوگوں کے ساتھ واجب ہو جاتی ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اپنے دلوں کے اندر تقوی اور پرہیزگاری کو داخل کرتا ہے، اپنے دلوں کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کا ڈر پیدا کرتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی اللہ رب العالمین ہے جو احسان کرتا ہے۔ نیز اور ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تبارک و تعالیٰ احسان کرنے والوں کے اجر کو کبھی ضائع اور برباد نہیں کرتا۔ غرض یہ کہ آپ قرآن مجید پڑھتے چلے جائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف مقامات میں قرآن کریم کے اندر احسان کرنے والے بندوں کی تعریف بیان فرمائی۔ اور یہ جو قارون کو نصیحت کی گئی کہ وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس طرح سے تم پر احسان کیا ہے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر احسان کرو۔ یہ نصیحت صرف قارون کے لیے نہیں ہے، یہ نصیحت صرف قارون کے لیے نہیں ہے، یہ نصیحت ہر مومن کے لیے ہے، یہ نصیحت تمام مسلمانوں کے لیے، یہ نصیحت خصوصی طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب ثروت اور صاحب حیثیت بنایا، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالدار بنایا، غنی بنایا، اور جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کسی بھی نعمت سے نوازا ہے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے بندوں پر احسان کریں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت عطا کیا ہے تو مال و دولت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو علم کی دولت سے نوازا ہے تو علم کے ذریعے سے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں پر احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہنر عطا کیا ہے تو ہنر کے ذریعے سے آپ دوسروں پر احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اثر و رسوخ عطا کیا ہے تو اثر و رسوخ کے ذریعے سے تم دوسروں پر احسان کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو طاقتور اور مضبوط بنایا ہے تو اپنی طاقت اور قوت کے ذریعے سے تم دوسروں پر احسان کرو۔ غرض یہ خطاب جو ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کا جو خطاب ہے تمام لوگوں کے لیے عام۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ احسان کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ جو منعم حقیقی ہے، احسان کرنے والی ذات ہے، اس کے ساتھ احسان کیا جائے، اس کی اچھی طرح سے بندگی کی جائے، ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے اور ان کے حکم کی بجاوری کی جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے، یہ احسان کا پہلا تقاضا ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے محل میں پل رہے تھے۔ عزیز مصر کی بیوی کی نیت خراب ہوئی، حضرت یوسف علیہ السلام کو ورگلایا، بہلایا، پھسلایا، کسی طرح سے
حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے دامن فریب میں پھنسانا چاہتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نہیں پھنسے، تو انہوں نے بے حیائی اور بے شرمی کی انتہا کرتے ہوئے اپنے زبان سے یہ کہہ دی کہ ہے تلک، اے یوسف ہم تمہارے لیے تیار ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اپنے زبان سے کہا قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوای، اللہ کی پناہ، کیا میں اس رب کی نافرمانی کروں جس رب نے مجھ پر اتنا بڑا انعام اور اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ مجھے کنویں میں ڈال دیا گیا تھا، اس رب نے مجھے کنویں سے نکالا ہے، مجھے مصر کے بازار میں بیچ دیا گیا تھا اور اللہ رب العالمین نے مصر کے بازار سے اٹھا کر کے مجھے مصر کے صاحب محل تک پہنچایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اتنی زیادہ عزت سے نوازا ہے، کیا میں اس رب کی نافرمانی کر کے اس احسان کا بدلہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذریعے سے دوں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ بعض مفسرین اکرام نے رب کی جو تشریح کی ہے یہ عزیز مصر سے کی ہے، بادشاہ سلامت سے کی، کہ بادشاہ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا ہے، مجھے اتنی زیادہ عزتوں سے نوازا، کیا اس کا احسان کا بدلہ میں یہ دوں کہ ان کی نافرمانی کر دوں، ان کے امانت میں خیانت کروں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کتنا بڑا احسان کیا، اللہ رب العالمین نے ہمیں کتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت میں پیدا کیا۔ اگر ہم اس احسان کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے ذریعے سے دیں تو ہم سے بڑا بدبخت اور کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا نافرمان کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے بڑا بدنصیب اور محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ کا جو سب سے پہلا خطاب، پہلا پہلو یہی ہے کہ منعم حقیقی احسان کرنے والے ذات کے ساتھ احسان کیا جائے ان کی عبادت اور ان کی بندگی کے ذریعے سے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر احسان کریں، اللہ رب العالمین کے بندوں پر احسان کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، مال و دولت کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین کے بندوں پر احسان کریں، ان کی مدد کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی ضرورتوں کو پورا کریں۔ غرض یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو بھی کسی بھی طرح کی کوئی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر ہم احسان کریں، اللہ رب العالمین کے بندوں پر ہم احسان کریں۔ جو محسن انسان ہوتا ہے وہ ہمیشہ سارے انسانوں کا احسان کرتا رہتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں ہو، مریض ہو تب بھی وہ احسان کرتا ہے، صحت مند ہو تب بھی احسان کرتا ہے، کسی مصیبت اور دقت اور پریشانیوں میں لاحق ہو تب بھی وہ احسان کرتا ہے۔ احسان کے کریکٹر اور صفات ان سے کبھی جدا نہیں ہوتی۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہمارے لیے احسن القصص ہے، بڑی عبرت کی باتیں ہیں، بڑی نصیحتی کی باتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تب بھی آپ محسن رہے، اور جب قید خانے سے باہر نکل کر مصر کے تخت و تاج کے مالک ہوئے تب بھی آپ محسن رہے۔ جب قید خانے میں آپ تھے تو قید خانوں کی مشقتیں اور ان کی تکلیفیں ان کو ان کے احسان سے، احسان کی صفات سے جدا نہیں کر سکا۔ اسی طرح سے آپ جب مصر کے بادشاہ بنے تب بھی وہ صفات آپ سے جدا نہیں ہوئی۔ تب بھی آپ سے وہ صفات جدا نہیں ہوئی۔ معزز سامعین کرام، آپ غور کیجئے کہ جب قید خانے پر حضرت یوسف علیہ السلام تھے، حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے، انہی دنوں دو نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَدَخَلَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ۔ جن دنوں حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہوئے انہی دنوں دو نوجوان اور قید خانے میں داخل ہوئے۔ ان دونوں نے خواب میں دیکھا کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ شراب نچوڑ رہا ہوں، دوسرے نے خواب میں دیکھا کہ میں سر میں ٹوکری روٹی اٹھایا ہوا ہوں اور پرندے اس کو نوچ کر کے کھا رہے ہیں۔
اب تعبیر کس سے پوچھیں؟ لوگ وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچ کر کے کہتے ہیں نبئنا تعویل، اے یوسف ذرا ہمیں تو تعویل تو بتا دو، انا نراکا من المحسنین، کہ قید خانے میں بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے انسان ہیں، لیکن آپ کو ہم محسن پاتے ہیں، آپ کے اندر ہم کچھ خصوصی صفات دیکھتے ہیں، آپ کو احسان کرنے والے پاتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کیا آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے، ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ آپ دیکھیے، غور کیجیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانوں کی مشقتوں میں لاحق تھے، تو پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ صفات جدا نہیں ہوئی۔ اسی طرح سے جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے تخت و تاج کے مالک ہوئے، تب بھی اس کے محسن ہونے کی گواہی دی گئی۔ کون گواہی دے رہے ہیں؟ خود حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی گواہی دے رہے ہیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ ہم جس سے ہم کلام ہیں، جس سے باتیں کر رہے ہیں، وہ یوسف علیہ السلام ہے۔ وہ تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے بچپن میں یوسف کو کنویں میں ڈال دیا، ان کا معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام پر اتنا بڑا انعام اور احسان کیا ہے کہ انہیں مصر کے تخت و تاج کا مالک بنا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام ایک تدبیر کے ذریعے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لینا چاہ رہے تھے، اپنے پاس روک لیا۔ ان کے بھائیوں نے عزیز مصر سے درخواست کی کہ بادشاہ سلامت، آپ ہمیں ہمارے بھائیوں کو واپس کر دیجئے، ہم اپنے بھائیوں کے بغیر ہم اپنے ملک میں واپس نہیں جا سکتے، کیونکہ ہم اپنے بھائیوں، اپنے باپ کو اس سے پہلے زخم دے چکے ہیں، وہ کسی بھی صورت میں بنیامین کے بغیر وہ اپنا گھر اور اپنا وطن واپس نہیں جانا چاہتے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے درخواست کی، عزیز مصر سے درخواست کی کہ یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ انا نراک من المحسنین۔ اے بادشاہ سلامت، اگر یہ میرا بھائی انہوں نے چوری کی ہے تو ان کے جو ایک اور بھائی تھے انہوں نے بھی چوری کی ہوگی۔ کس سے کریں؟ خود حضرت یوسف علیہ السلام سے کریں، خود حضرت یوسف علیہ السلام سے کریں کہ اگر انہوں نے چوری کی ہے تو ان کے اور ایک بھائی تھے، انہوں نے بھی چوری کی ہوگی۔ وہ نہیں پہچانتے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے درخواست کی، اے عزیز مصر، میرا باپ بہت بوڑھا ہے، بزرگ ہے، میرا باپ بہت زیادہ بوڑھا ہے، بزرگ ہے، آپ مجھ پر رحم کر کے میرے بھائیوں کو دے دیجئے، بنیامین کو دے دیجئے، اور اس کے بدلے میں ہم لوگوں میں سے کسی کو رکھ لیجئے۔ حالانکہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے سے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس رکھ لینا چاہتے تھے۔ آپ یہاں پر غور کیجئے، ایک بہت بڑی بات ہے میرے بھائی، کسی کے پاس بھی مال و دولت آ جاتا ہے، اگر کوئی صاحب ثروت اور صاحب حیثیت ہو جاتا ہے تو ان میں غرور سما جاتا ہے، ان کے اندر غرور پیدا ہو جاتی ہے، انہیں چھوٹے لوگ نظر نہیں آتے، چھوٹے لوگوں کی طرف وہ نظر اٹھا کر کے دیکھتا نہیں، کسی کی مدد نہیں کرتا، کسی کی طرف وہ دیکھتا نہیں ہے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے کہ مصر کے تخت و تاج کے مالک بن کر کے وہ کہہ رہے ہیں، وہ دوسروں پر احسان کر رہے ہیں، انا نراک من المحسنین، ہم آپ سے اس لیے درخواست کر رہے ہیں بادشاہ سلامت کیونکہ آپ کو ہم محسن پاتے ہیں، آپ لوگوں پر احسان کرتے ہیں، اس وجہ سے ہم آپ سے درخواست کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال و دولت سے نوازا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی نعمت سے نوازا ہے، تو ہم یہ غور کر کے دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے طبقے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسکین ہیں، غریب ہیں، نادار ہیں، جو مجبور ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں سے ہمیں بہتر بنایا، اچھا بنایا، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہتر بنایا۔ آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دے کر کے آزمانا چاہتا، آزماتا۔ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ ہم نے اپنے بندوں پر یہ انعام اور احسان کیا ہے، اتنی بڑی دولتوں سے نوازا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہمارے غریب اور مجبور بندے ہیں وہ اس بندے کی کتنی مدد کرتا ہے۔ آپ ایک واقعہ بار بار سنتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا 3 شخص کا واقعہ بیان فرمایا، ایک برس کی بیماری والا شخص، دوسرا گنجا شخص، اور تیسرا اندھا شخص۔
تینوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا مقصود ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا. سب سے پہلے فرشتے برس کی بیماری والے شخص کے پاس آتا ہے اور آ کر کے ان سے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اچھی چمڑی مل جائے، خوبصورت چمڑی مل جائے. لوگ مجھ سے بدکنے لگے ہیں، لوگ مجھ سے بھاگنے لگے ہیں، لوگوں نے مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر لیا ہے. فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اچھی اور خوبصورت چمڑی عطا کر دیتا ہے. پھر وہ فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ مال کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے اونٹ چاہیے. پھر فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اونٹ عطا کر دیتا ہے. اونٹ کی پرورش ہوتی ہے، کچھ دنوں میں اونٹ کی ایک ریوڑ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ اونٹیں ہو جاتی ہیں. پھر دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے فرشتہ جو گنجا شخص ہوتا ہے، ان سے جا کر کے کہتا ہے کہ تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے گنجاپن دور ہو جائے، مجھے اچھے اور خوبصورت بال مل جائے. فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گنجے پن کو دور کر دیتا ہے. پھر فرشتہ ان سے کہتا ہے کہ تم مال کیا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے گائے چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرشتہ دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گائے بھی عطا کر دیتا ہے، گائے بھی دے دیتا ہے. گائے کی پرورش ہوتی ہے، کچھ دنوں میں گائے کی ایک ریوڑ ہو جاتی ہے، بہت زیادہ گائے ان کے پاس ہو جاتی ہے. فرشتہ پھر تیسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو اندھا شخص ہوتا ہے اور جا کر کے ان سے کہتا ہے کہ تم کو کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے آنکھیں مل جائے، بینائی مل جائے جس سے ہم دیکھ سکیں. فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بینائی لوٹا دیتا ہے، انہیں آنکھ واپس کر دیتا ہے، وہ دیکھنے لگتا ہے، دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے. پھر ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کو کیا چاہیے، مال میں سے کیا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بکریاں چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بکریاں عطا کر دیتا ہے، انہیں بکریاں دیتا ہے اور بکریوں کی پرورش ہوتی ہے، بکریوں کی ریوڑیں ہو جاتی ہیں، بہت زیادہ بکریاں ہو جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں پر انعام اور احسان کیا، تینوں کو صحت مند کیا اور تینوں مجبور تھے، لاچار تھے، غریب تھے، نادار تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تینوں پر احسان کر کے تینوں کو مالدار بنا دیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو امتحان لینا مقصود ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی فرشتوں کو ان لوگوں کے شکل میں بھیجا. وہ فرشتہ سب سے پہلے برس والے کے پاس انسانی شکل میں اسی برس کے حالت میں آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے کہ میں تھکا ماندہ مسافر ہوں، اسباب و وسائل سے محروم ہوں، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، آپ ہمیں ایک اونٹ دے دیجئے. تو وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ذمہ داریاں بہت ہیں، خرچے بہت زیادہ ہیں. تو فرشتے انہیں یاد دلاتا ہے کہ کیا تم برس کی بیماری میں مبتلا نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں صحت و عافیت عطا کی. کیا تم غریب اور لاچار اور مجبور نہیں تھے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اونٹوں کی شکل میں تمہیں مالدار بنا دیا، اونٹیں عطا کی. تو انہوں نے کہا نہیں، بلکہ یہ تو نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، یہ چیزیں نسل در نسل چلی آ رہی ہیں. فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے قول میں، اپنی بات میں جھوٹے ہو تو خدا کرے تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھے. لٹ گئی ساری مال، لٹ گئی ساری صحت، وہ پہلے جیسا تھا ویسے ہی ہو گیا. پھر دوسرے شخص کے پاس جاتا ہے جو گنجا شخص ہوتا ہے، اس گنجے شخص کے پاس جاتا ہے اور جا کر کے ان سے بھی اسی طرح کا سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، اجنبی مسافر ہوں، بہت دور جانا ہے، تھکا ماندہ ہوں، مجھے ایک اونٹ چاہیے، ایک گائے چاہیے. وہ کہتا ہے کہ میرے پاس خرچے بہت زیادہ ہیں، میں آپ کو گائے نہیں دے سکتا. پھر فرشتے ان کو رب کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، لیکن پھر وہ کہتا ہے، فرشتے پھر کہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے گنجے پن کو ٹھیک نہیں کیا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں گایوں سے نہیں نوازا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ یہ ہمارے نسل سے نسل در نسل چلے آ رہی ہے. پھر فرشتہ کہتا ہے کہ اگر تم اپنے قول میں، اپنی بات میں جھوٹے ہو تو خدا کرے تم ویسے ہی ہو جاؤ جیسے تم پہلے تھے. پھر وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، لٹ گئی ساری مال، ساری دولتیں، ساری صحت و عافیت، ساری چیزیں لٹ جاتی ہیں. پھر تیسرے شخص کے پاس آتا ہے فرشتہ جو اندھا شخص ہوتا ہے اور آ کر کے ان سے بھی اسی طرح کا سوال کرتا ہے کہ میں مسافر ہوں، مجھے کچھ بکریاں چاہیے. تو وہ فرشتہ نہیں، وہ گنجا شخص ہے، اندھا شخص کہتا ہے
کہ میں تمہاری طرح اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا کی، میں تمہاری طرح غریب اور لاچار اور مجبور تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے مال و دولت سے نوازا، لے جاؤ یہ بکریاں جتنی چاہے تم لے جاؤ۔ فرشتہ کہتا ہے کہ بس بس، اللہ تبارک و تعالیٰ تم تینوں سے امتحان لینا مقصود تھا، تم تینوں سے امتحان لیا اور تمہارے جو دو ساتھی تھے وہ ناکام ہو گئے اور تم کامیاب ہو گئے۔ اپنے ماضی کو کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے، اپنے ماضی کو کبھی بھولنا نہیں چاہیے۔ آپ یہ سوچ کر کے دیکھیں کہ ہماری پہلے حالات کیسی تھی اور ابھی ہماری حالات کیسی ہیں، ہم کتنے مجبور اور لاچار تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کتنا غنی اور مالدار بنایا۔ اس چیز پر انسان کو نظر رکھنی چاہیے، غور فکر کرنی چاہیے۔ اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو صاحب حیثیت اور صاحب ثروت بنایا ہے تو آپ اللہ رب العالمین کے بندوں پر خرچ کرنا سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی مدد کرنا سیکھیں اور ان کے ہمدرد بن کر کے رہیں۔ جانتے ہیں کہ ہمدردی کرنے اور دوسروں پر احسان کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ جو شخص بھی دوسروں پر احسان کرتا ہے، جو شخص بھی دوسروں کی مدد کرتا ہے، دوسروں کا ہمدرد بنتا ہے، دوسروں کے غمخواری کرتا ہے، دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جہنم سے آزادی عطا کر دیتا ہے۔ مسلم شریف کی وہ حدیث جسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، ان کے ساتھ دو چھوٹی بچیاں تھیں۔ وہ آ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتی ہیں کہ آپ ہمیں کھانے کے لیے دے دیجئے، ہم بھوکے ہیں، بہت زیادہ بھوکے ہیں، ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیجئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پورے گھر کی تلاشی لیتی، تلاش با یسار کے بعد، بہت زیادہ تلاش کرنے کے بعد 3 کھجوریں ملتی۔ آپ سوچ کر کے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ پورے تلاش کرنے کے باوجود صرف 3 کھجوریں ملتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اسے ہمیں لاکھوں گنا بہتر بنا کر کے رکھا ہے، ہماری مالی حالات کہیں اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس انعامات اور اس احسانات کے بدلے میں اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذریعے سے دیں تو یہ ہمارے لیے مناسب بات ہوگی؟ بالکل مناسب بات نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 3 کھجور اس بوڑھی عورت کو دے دیتی۔ وہ بوڑھی عورت 2 کھجور اپنے 2 بچیوں کو دے دیتی ہے اور پھر 1 کھجور اپنے لیے رکھ لیتی۔ 2 کھجور وہ 2 بچیاں کھانے لگتی ہے، کھا جاتی، اور وہ ماں اپنے حصے کی کھجور نکال کر کے اپنے منہ میں رکھنے والی ہوتی ہے کہ وہ دونوں بچیاں پھر بولتی ہے کہ ماں ہمیں یہ بھی دے دو، ہمیں بہت زیادہ بھوک لگی۔ وہ ماں اس کھجور کو 2 حصے میں تقسیم کرتی ہے اور دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ متاثر بھرا منظر دیکھ رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے اور سارا ماجرا سناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ جانتی ہو عائشہ کہ اس ماں کو اس 1 کھجور کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ سوچئے میرے بھائیو، ماں کو اپنے اولاد سے فطری محبت ہے، فطری محبت ہوتی ہے۔ اگر اس محبت کے بنیاد پر وہ ماں خود نہ کھا کر کے اپنے دونوں بچیوں کو دے دیتی ہے، 1 کھجور دے دیتی ہے، آپ سوچئے کہ اگر آپ معاشرے کے غریب لوگوں کو تلاش کر کے ان کی مدد کریں اور ان کی دیکھ ریکھ کریں، ان کی ضروریات کو پورا کریں، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی عطا نہیں کرے گا؟ بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جہنم سے آزادی عطا کرے گا۔ اور جس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے آزادی عطا کر دے، اس سے بڑی خوش نصیبی اور خوش نصیبی کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جہنم سے دور کر دے، جنت میں داخل کر دے۔ یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو میرے بھائیو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ جو خطاب ہے سارے لوگوں کے لیے، اور اس خطاب کو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی بھی نعمت سے نوازا ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوق پر خرچ کرنا سیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو بندے ہیں اس کی مدد کرنا سیکھیں، اس پر احسان کریں، ان کے ساتھ حسن و سلوک کے ساتھ پیش آئیں، ان کے ساتھ بہترین رویہ اختیار کریں۔ اس کی بہت بڑی فضیلت ہے، قرآن و حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ انہی میں سے چند چیزوں کو میں آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
یا اللہ رب العالمین ہم گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ رب العالمین تو ہمارے گناہوں کو خطاؤں کو بخش دے۔ یا اللہ رب العالمین ہم میں سے جو شخص بھی مریض ہے اللہ رب العالمین تو ان کو شفاء عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین ہمیں تو جو کچھ بھی عطا کیا ہے تیرے بندوں کو مدد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین دوسروں پر احسان کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین تو ہمارے کاروبار میں تو ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ رب العالمین جب تک ہم دنیا کے اندر رہیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کی حالت میں ہو۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة